BA تھرڈ ایئر اردو لٹریچر، پیپر فرسٹ، پروز پوئٹری اینڈ کریٹیسزم، جس کی یونٹ سیکنڈ ہم پڑھ رہے ہیں۔ یونٹ فرسٹ مکمل ہو چکی ہے۔ یونٹ سیکنڈ ہے غزلیات۔ غزلیات میں ٹاپک نمبر 1 ہے ولی، سودا، درد، میر تقی میر۔ ان میں سے ہم سب سے پہلے ولی کو لیتے ہیں۔ ولی کی ولادت 1650 عیسوی میں ہوئی۔ اردو شاعری میں ولی کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ انہیں اردو شاعری کا بابا آدم کہا گیا ہے، جو اس لحاظ سے تو غلط ہے کہ ان سے پہلے اس زبان میں، جسے آگے چل کر اردو کہا گیا، شعر کہنے کی روایت اچھی طرح جڑ پکڑ چکی تھی اور شعر و ادب کا ایک بڑا ذخیرہ وجود میں آ چکا تھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا چرچا انہی کے دم قدم سے ہوا۔ اس زمانے میں اس عوامی زبان کو ریختہ کہا جاتا تھا، جس کے معنی گرے پڑے کے ہیں۔ گویا اس زبان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ کبھی کبھار اس زبان میں بھی شعر کہے جاتے تھے، مگر تفریح کے طور پر۔ 1700 عیسوی میں ولی دہلی آئے اور لوگوں نے ان کا کلام سنا تو انہیں حیرت بھی ہوئی اور مسرت بھی کہ اس زبان میں اعلیٰ درجے کی شاعری بھی ممکن ہے۔ دہلی میں ولی کی ملاقات سعد اللہ گلشن سے ہوئی تو انہوں نے 2 مشورے دیے۔ ایک تو یہ کہ دکنی الفاظ کا استعمال کم کرو اور ان کی جگہ فارسی کے شعری الفاظ کا انتخاب کرو۔ دوسرے یہ کہ فارسی شاعری میں جو مضامین موجود ہیں انہیں اپنی زبان میں ادا کرو۔ یہ دونوں مشورے اردو شعر و ادب کی تاریخ میں سنگ میل ثابت ہوئے۔ فارسی شاعری کے مضامین سے فائدہ پہلے بھی اٹھایا جا رہا تھا اور فارسی الفاظ بول چال کے مقامی الفاظ کے ساتھ پہلے بھی شیر و شکر ہو رہے تھے۔ اب شاعری میں ان کا شعوری طور پر آغاز ہوا نہیں آئی۔ دہلی سے دکن لوٹ کر ولی نے اپنا کام جاری رکھا۔ انہوں نے شمالی ہند کی عوامی زبان دکنی اور فارسی کی آمیزش سے ایک نئی زبان کو جنم دیا۔ اس وقت دکن اور شمالی ہند ایک ہو چکے تھے اور اس نئی زبان کے لیے زمین پوری طرح تیار تھی۔ چنانچہ ولی کے دہلی سے لوٹنے کے 19 برس بعد جب ان کا دیوان یہاں پہنچا تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ ولی کے کلام سے شعرائے دہلی پہلے ہی واقف ہو چکے تھے، لیکن اب یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ وہ گری پڑی زبان، جسے اہل علم حقارت سے ریختہ کہتے تھے، اپنے اندر اتنے امکانات رکھتی ہے اور اس میں اتنی بلند پایہ شاعری کی جا سکتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف اس زبان میں شاعری ہونے لگی۔ ولی نے اپنی زبان اور اس کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے شاعری کے لیے عربی اور فارسی بحروں کا انتخاب کیا۔ فارسی کی جو ترکیبیں یہاں کھپ سکتی تھیں ان کا استعمال کیا اور نئی ترکیبیں وضع کیں۔ فارسی کے اثر سے ایک فائدہ اور ہوا۔ اردو شاعری میں اب تک جو سطحیت تھی وہ دور ہو گئی۔ ولی نے متعدد شعری اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل کو خاص طور پر انہوں نے اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور اس کے دامن کو وسیع کیا۔ ولی کی زبان سادہ اور سہل ہے، لیکن اس میں سادگی بھی ہے اور حسن بھی۔ انہیں پیکر تراشی میں بڑی مہارت حاصل ہے، خوبصورت تشبیہیں اور استعارے استعمال کرنے کا انہیں خوب سلیقہ ہے۔ اکثر ثنائے بدائع سے بھی کام لیتے ہیں۔ خوش آہنگی نے بھی کلام ولی کے حسن میں اضافہ کیا ہے۔ ولی کو حسین اور رنگین تصویریں بنانے میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ مصور رنگوں سے تصویر بناتا ہے، تصویر شاعر بھی بناتا ہے،
مگر اس کا میڈیم یعنی ذریعہ اظہار مختلف ہے۔ اس کی تصویر لفظوں سے بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ فنی تدبیر امیجری یا پیکر تراشی کہلاتی ہے۔ ولی کو پیکر تراشی کا فن خوب آتا ہے۔ ان کا دیوان بے شمار رنگین تصویروں کا البم ہے اور ان میں زیادہ تر جیتی جاگتی تصویریں ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ تشبیہ اور استعارہ تصویر کشی میں بہت معاون ہوتے ہیں۔ مثلاً جب شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب اپنے گھر سے ادا و ناز کے ساتھ اس طرح اٹھلاتا ہوا نکل کے آتا ہے جیسے سورج مشرق سے نکل کے آہستہ آہستہ مغرب کی طرف بڑھتا ہے، تو بات صاف ہو جاتی ہے، یعنی ولی کے محبوب کا چہرہ سورج کی طرح دمکتا ہے، دوسرے وہ سورج کی طرح سست خرام ہیں، اتنے آہستہ چلتا ہے کہ چلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ گویا شاعر نے مکمل تصویر کھینچ دی۔ اور اب دیکھیے ولی کا شعر: ادا و ناز سوں آتا ہے وہ روشن جبیں گھر سوں، ادا و ناز سوں آتا ہے وہ روشن جبیں گھر سوں، کہ جوں مشرق سے نکلے آفتاب آہستہ آہستہ۔ کلام ولی کی ایک اور اہم خصوصیت ہے موسیقی۔ ان کے زیادہ تر شعر ایسے ہیں کہ انہیں پڑھیے تو ایک دلکش ترنم پیدا ہوتا ہے۔ وہ غزل جس کی ردیف آہستہ آہستہ ہے، اس کی ایک مثال ہے۔ ان کا دیوان ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ شاعری میں جس طرح مصوری یعنی پیکر تراشی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح موسیقی یا ترنم بھی ضروری ہے۔ موسیقیت کے بغیر شعر میں دلکشی پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اندازہ ہوتا ہے کہ ولی اس راز سے واقف ہیں اور کوشش کر کے اپنے شعروں کو زیادہ سے زیادہ مترنم بناتے ہیں۔ کولرج نے کہا ہے کہ لفظوں کی بہترین ترتیب نثر ہے اور بہترین لفظوں کی بہترین ترتیب شعر۔ ابتدائی زمانے کے کلام سے قطع نظر ولی بہترین لفظوں کے انتخاب اور ان کی بہترین ترتیب کی اہمیت سے واقف نظر آتے ہیں۔ وہ مترنم بحروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ بالعموم وہ ایسی ردیفیں اختیار کرتے ہیں جن سے موسیقی پیدا ہو۔ لفظوں کی ترتیب میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہر لفظ ایسے مقام پر واقع ہو جس سے حسب دلخواہ اثر بھی پیدا ہو اور خوش آہنگی میں بھی اضافہ ہو۔ ولی کا ایک خاص کارنامہ ہے کہ انہوں نے فارسی کے پہلو بہ پہلو ہندی الفاظ کا استعمال نہایت ہنرمندی سے کیا اور بقول آزاد ایک زبان کو دوسری زبان سے ایسا بے معلوم جوڑ لگایا کہ آج تک زمانے نے کئی پلٹے کھائے مگر پیوند میں جنبش نہیں آئی۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہندی الفاظ کے ساتھ ہندی تہذیب بھی اردو شاعری میں داخل ہو گئی، مگر افسوس ایک مختصر مدت کے لیے۔ ولی کے بعد یہ اردو شاعری کی روایت نہ بن سکی، ورنہ یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ ہمارے شاعر نسرین و نسترن اور سنبل و ریحان پر تو فریفتہ رہے اور چمپا چنبیلی موتیا گلاب کی بوباس انہیں متوجہ نہ کر سکی، دجلہ و فرات انہیں لبھاتے رہے اور گنگا جمنا کی کشش انہیں نظر نہ آئی۔ ولی کے کلام میں ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں جن کا استعمال برسوں پہلے ترک کر دیا گیا اور جنہیں آج متروک کہا جاتا ہے، لیکن ایسے اشعار کی بھی کمی نہیں ہے جن میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ شعر بالکل آج کی زبان میں کہے گئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کے اشعار میں جو شعری تجربات پیش ہوئے وہ بھی تر و تازہ ہیں۔ اسی میں ولی کی عظمت کا راز پوشیدہ ہے۔ یقین ہے کہ ان کے کلام کی دلکشی صدیوں تک قائم رہے گی۔